بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، ماہ رمضان مبارکہ کا آخری جمعہ شریف آتا ہے تو عام طور پہ میسیجنگ شروع ہو جاتی ہے کہ 4 رکعتیں اس طرح پڑھیں تو زندگی بھر کی آپ کی نمازیں جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گی. تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اور کتب فقہ کی روشنی میں دیکھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ اوقات پہ فرض ہے، یعنی اپنی مرضی سے اسے جان بوجھ کے ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح بخاری شریف میں ایک پورا باب ہے، کتاب مواقیت الصلاۃ، اور اس میں جو ذیلی باب ہے، باب من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر، حدیث نمبر 597. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس حدیث کا معنی یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی نماز بھول جائے تو جب اسے یاد آئے وہ نماز ادا کرے، نماز پڑھے. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کفارہ نہیں ہے، یعنی اس کی اور کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، اور کوئی طریقہ نہیں جس سے پورا کیا جا سکے. اسی مضمون کی اور انہی الفاظ کے ساتھ جو حدیث ہے صحیح مسلم میں کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، اور اس میں باب کا نام ہے باب قضاء الصلاۃ الفائتہ. یہی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرها، وہی معنی مفہوم ہے. اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ میں پورا ایک باب ہے، اور اس باب کا نام کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بیان کرنے کے لیے امام ابن ماجہ نے جو باب باندھا ہے اس باب کا نام رکھا ہے باب من نام عن الصلاۃ. وہ شخص جو نماز کے وقت سو گیا اور ناسیہا، یا اسے نماز پڑھنا بھول گئی، وہ نماز ادا نہ کر سکا، اسے نسیان ہو گیا. تو یہاں ایک حدیث ہے جو کہ سنن ابن ماجہ میں 695 نمبر حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں. قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الرجل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا، یغفل عن الصلاۃ، جو اپنی نماز سے غافل ہو جاتا ہے، اور یرقد عنہا، یا نماز کے وقت سو جاتا ہے. قال، تو آپ نے فرمایا: یصلیھا اذا ذکرھا، کہ جب اسے یاد آئے وہ نماز پڑھے. اسی طرح سنن ابی داود میں اسی موضوع پہ ایک امام ابو داود نے ایک پورا باب باندھا ہے، اور یہ مین جو چیپٹر ہے وہ نماز والا ہے. اور اس میں جو ذیلی باب ہے، باب فی من نام عن صلاۃ او نسیھا، کہ وہ باب جس میں ایسا بیان ہے کہ اگر کوئی نماز کے وقت سو جائے یا بھول جائے تو کیا کرے. اس میں حدیث نمبر 435 تفصیلی حدیث ہے. غزوہ خیبر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. پھر آپ نے رستے میں پڑاؤ کیا، حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی، آپ بھی سو گئے، فجر ہو گئی، نماز رہ گئی. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری ایک تفصیلی حدیث ہے، میں اس کا آخری حصہ بیان کر رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور آپ نے وضو فرمایا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حکم دیا. انہوں نے اذان پڑھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نماز فجر پڑھائی. تو نماز ہو گئی تو پھر آپ نے فرمایا: من نسی صلاۃ، جو شخص کوئی نماز بھول جائے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو اسے چاہیے جب اسے یاد آئے نماز پوری کرے. اسی طرح یہ جو حدیث معروف ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ آخری جمعہ کو بطور حدیث بیان کیا جاتا ہے کہ آخری جمعہ کو 4 رکعتیں اس طرح پڑھے، اور اس میں ایک مخصوص اس کا طریقہ کار ہے کہ ہر رکعت میں اتنا اتنا پڑھنا ہے، تو پھر آپ کی وہ زندگی بھر کی جو ہے وہ نمازیں معاف ہو جائیں گی.
تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی حنفی سورۃ الانعام آیت نمبر 55 کی تفسیر میں یہ حدیث درج کرنے کے بعد اینڈ پہ پتہ کیا لکھتے ہیں، یہ الفاظ ہیں ان کے: بالفرض یہ حدیث صحیح بھی ہو، لا یفہم منہ ان هذه الصلاۃ تکون قضاء لجمیع ما فات منہ، تو اس سے ہرگز یہ مفہوم نہ لیا جائے کہ اس نماز سے زندگی بھر کی فوت شدہ نمازیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ اسی طرح فتاوی رضویہ ہے، یہ رضا فاؤنڈیشن والا، اور اس کی 8ویں جلد ہے، صفحہ 155 سے لے کر 156 تک، مسئلہ نمبر 1201۔ اس میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے یہ جب سوال پوچھا گیا کہ یہ جو مروجہ قضاء عمری ہے رمضان شریف کے آخری جمعہ کو جس طرح یہ ادا کیا جاتا ہے 4 رکعتوں کو، تو اس کی کیا حیثیت ہے، تو سنیے پھر آپ کی عبارت کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ فوت شدہ نمازوں کے کفارہ کے طور پہ یہ جو قضاء عمری کا طریقہ ایجاد کر لیا گیا ہے یہ بدترین بدعت ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ اب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سنی بریلوی یہ اس کی ترویج کرتے ہیں، رائج کرتے ہیں، تو امام اہل سنت تو یہ کہہ رہے ہیں اس بارے میں جو روایت ہے وہ موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے، جعلی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ عمل سخت ممنوع ہے۔ ایسی نیت و اعتقاد باطل و مردود اس جہالت کبیہ اور واضح گمراہی کے بطلان پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ یعنی کتنا زبردست کلیئرلی فرما دیا کہ یہ نیت کرنا کس طرح زندگی بھر کی نمازیں ہو جائیں گی، یہ اعتقاد رکھنا یہ مردود ہے، اور یہ جہالت کبیہ یعنی بہت بری جہالت اور یہ واضح گمراہی ہے، اس کے باطل ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت نے پھر مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی وغیرہ کے حوالہ جات بھی ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح فتاوی رضویہ کی 7ویں جلد صفحہ 418 سے شروع کرتے ہیں اور 419 تک مسئلہ جاتا ہے، اور مسئلہ نمبر 1034 کے تحت انہوں نے لکھا ہے، آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں: نماز قضاء عمری کے آخر جمعہ ماہ مبارک رمضان میں اس طرح کا پڑھنا اختراع کیا گیا، اور اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نماز سے عمر بھر کی اپنی اور ماں باپ کی بھی قضائیں اتر جاتی ہیں، یہ محض باطل و بدعت سیئہ شنیعہ ہے، یعنی سخت بدعت ہے، بری بدعت ہے، کسی کتاب معتبر میں اصلاً اس کا نشان نہیں۔ یعنی یہ یہاں سے اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا رد کر دیا۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں، ان کی کتاب ہے جا الحق، یہ میرے پاس جو چھاپا ہے اس کا صفحہ نمبر 388 ہے۔ صفحہ 388 پہ انہوں نے تفسیر روح البیان جو ہے اس کی جو روایت میں نے پڑھ کے سنائی ہے اسی کا تذکرہ کیا ہے، اور 388 سے آگے 389 پہ، یہ 389 جو پیج نمبر ہے اس پہ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب روح البیان اس حدیث کا مطلب سمجھاتے ہیں کہ توبہ کرنے اور نادم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ تارک الصلاۃ بندہ شرمندہ ہو کر تمام نمازیں قضا پڑھ لے۔ لو، اس سے زیادہ اور کلیئر کیا بیان ہو سکتا ہے؟ یعنی روح البیان کے نقل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ بندہ شرمندہ ہو اور شرمندہ ہو کر تمام نمازیں قضا پڑھ لے، کیونکہ توبہ کہتے ہی اسی کو ہیں، پھر قضا کرنے کا جو گناہ ہوا تھا وہ اس نماز قضا عمری کی وجہ سے معاف ہو جائے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ نمازیں قضا نہ پڑھو، یہ مطلب اٹس پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اور آخر پہ آپ بات کرتے کرتے آخر پہ کیا کہتے ہیں؟ اگر مسلمان اس قضا عمری کے پڑھنے یا سمجھنے میں غلطی کرے تو اس کو سمجھا دو، نماز سے کیوں روکتے ہو؟ یعنی 4 رکعتیں وہ پڑھتا ہے نفل کے طور پہ، وہ پڑھے، لیکن اس میں یہ عقیدہ تو نہیں ہے کہ اب عمر بھر کی نمازیں ادا ہو گئیں، اس کو یہ نماز سے نہ روکو بلکہ اسے سمجھاؤ کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اب یہ کتب سیاستہ، تفسیر روح البیان اور یہ جتنے میں نے حوالے دیے ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو فقہ حنفی کی جتنی کتب ہیں، العنایہ، الہدایہ،
البنایا، اور اسی طرح کنز الدقائق، البحر الرائق، رد المختار، جتنے بھی ہماری معروف جن سے دیکھ کے فتویٰ دیا جاتا ہے، کاتب فتویٰ جو ہیں وہ وہاں عبارات نقل کرتے ہیں، تو ہر کتاب میں بہت شدہ نمازیں ہیں، ان کے پورا کرنے کا یا تو باقاعدہ طور پہ باب موجود ہے یا پھر ذیلی طور پہ ضمناً اس میں بحث موجود ہے۔ دنیا کے کسی مفتی نے اور کسی فقیہ نے یا کسی بھی حدیث کی کتاب میں ایسا نہیں ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ لیں اور آپ کی زندگی بھر کی نمازیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام کی مصروفیات اور غزوات جو ہیں یہ ڈسکاؤنٹ تو ان کے لیے بنتا تھا، ہر وقت جان ہتھیلی پہ ہے، کفن سر پہ لپٹا ہے، اور اپنے بیوی بچے اللہ کے سپرد کر کے حوالے کر کے وہ جا رہے ہیں۔ کتنے غزوات ہیں، درجنوں کی تعداد میں غزوات ہیں، سرایا جو ہیں وہ کئی درجن ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی کہاں تھا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ رخصت نہیں دی، اور جب وحی کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت ان صحابہ کرام کے لیے، اصحاب رسول کے لیے ایسا کوئی ڈسکاؤنٹ، کوئی کنسیشن، کوئی رعایت نہیں ہوئی۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ سالانہ 4 رکعتیں پڑھ لیں تو پھر مساجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ پھر آپ کا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کہاں گیا؟ پھر یہ ساری جو مداومت اور مواظبت ہے یہ ساری کہاں گئی؟ کبھی ہم پڑھ لیں کبھی نہ پڑھیں، اور وہاں پہ ماشاءاللہ مسلمان جمع ہو جائے اور 4 رکعتیں پڑھیں اور مطمئن ہو جائیں ہم نے صرف 4 رکعتیں پڑھی ہیں اور اللہ خیر صلی اللہ، تو ایسا دین میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے۔